لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ مجاہدین کی جماعت مدارس کے خلاف ہے، یہ جی مدارس چلنے نہیں دیتے، مدارس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج اس وقت الحمدللہ ان کی یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی۔ سینکڑوں مدارس اس وقت جماعت کے زیر تحت چل رہے ہیں، اور اللہ نے جماعت کو اپنا وفاق، اپنا بورڈ دے دیا ہے، جس کے تحت ہم پورے ملک سے اپنے مدارس کے اندر بچوں کو حفظ اور درس نظامی اور وفاق کے امتحانات اپنے بورڈ کے ذریعے دلوا کر سند جاری کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان اس سند کو قبول کرتی ہے۔ اور ان سینکڑوں مدارس میں ایک مدرسہ یہ بھی ہے، بلکہ یہ ایک مدرسہ نہیں، یہ اب 2 مدرسے ہو چکے ہیں۔ ایک بچوں کا حفظ کا مدرسہ، اور اوپر آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ بلڈنگ ابھی حال ہی میں تیار ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر بچیوں کا درس نظامی کا داخلہ جاری ہے۔ آج سے 10-12 دن قبل اس مدرسے کا ہم نے افتتاح کیا۔ 20 کے قریب درس نظامی کی بچیاں یہاں پر داخلہ لے چکی ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ پروگرام جو تکمیل قرآن، عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے ہو رہا ہے، اس پروگرام کے توسط سے میں ہر والدین کو، ہر بڑے بھائی کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہاں پر بالخصوص ملکہ ہاس اور قرب و جوار کے جو دیہاتی علاقے ہیں، اس مدرسے کے اندر بچوں اور بچیوں کو درس نظامی اور حفظ کے لیے داخل کروائیں، اور ہم بہتر سے بہتر تعلیم انشاءاللہ اس کا انتظام کر رہے ہیں، اس کو بہتر سے بہتر کر رہے ہیں۔ اور اس جامعہ میں جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کی سکول کی تعلیم کا بھی بندوبست ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے بچوں کو اس خدشے کے پیش نظر بھی نہیں داخل کرواتے کہ میرے بچوں کی سکول کی تعلیم کا کیا بنے گا۔ ان کو سکول کی تعلیم کا حرج نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، سکول کی تعلیم کا اگر حرج ہو جائے، اللہ کے ہاں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر قرآن کی تعلیم کا حرج ہو گیا تو اللہ کے ہاں بڑی سخت پوچھ ہوگی۔ کیسے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہمارے ذکر قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، روزی روٹی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ہم قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اندھے ہو کے اٹھیں گے وہ لوگ۔ یہ قرآن کی تعلیم، اس سے منہ موڑنے کی سزا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ اندھے اٹھائے جائیں گے،
تو اپنے رب کو کیا کہیں گے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی، اللہ کہیں گے اللہ ہم کو اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، ہم تو دیکھنے والے تھے، ہماری تو آنکھیں تھی، ہم اندھے کیوں اٹھے؟ اللہ اس کو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم اتنی ضروری نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے ذکر سے منہ موڑتے ہو، قرآن سے منہ موڑتے ہو۔ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اللہ کہے گا اسی طرح میرا قرآن دنیا میں آیا، میری آیتیں آئیں، فنسیتہا، تو نے دنیا میں میرے قرآن کو بھلا دیا، میرے قرآن کو بھول گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمِ تُنْسَى وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اللہ کہتے ہیں کہ آج قیامت کے دن پھر ہم تمہیں بھول گئے، اس لیے ہم نے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ یہ سزا کن لوگوں کی ہے؟ جو کہتے ہیں جی کوئی قرآن نہ بھی پڑھے کوئی بات نہیں جی، انگریزی آنی چاہیے۔ بھائی انگریزی سیکھو، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ترجیح آپ قرآن کو دے، جس قرآن نے تمہارا آخرت میں سفارشی بننا ہے، قبر حشر میں سفارشی بننا ہے۔ آؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، یہ فری میں تعلیم موجود ہے۔ اب میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں، ہمارے جماعت نے جو مدارس کا بورڈ منظور کروایا ہے، وفاق المدارس اسلامک ایجوکیشن کے وفاق کے صدر محترم مفتی عبداللطیف صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں۔